اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو، اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو۔ جی ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، وقفہ کے بعد گدائے اہل بیت علی شان آپ کے ہر دل عزیز ہدایت ٹیلی ویژن پر رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نیکی ہدایت کے ساتھ لے کر حاضر ہے، جس میں ہم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کے حوالے سے جو نیکی انہوں نے کی اسلام کے ساتھ، قبلہ مولانا عباس قمی صاحب اس پر روشنی ڈال رہے تھے، اور اس نیکی میں شامل ہونے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں اس پر گفتگو کر رہے تھے میرے کو-ہوسٹ، میرے ساتھی جناب ناصر عباس ولائی صاحب۔ اور اس وقت نیکی ہدایت کے ساتھ آج کل کے جو حالات ہیں کہ جن کا نام خدیجہ تھا اور جو اسلام رسول خدا نے ہمیں دیا تھا، اس اسلام کا اسلام کے دشمنوں نے کیا حال کیا، اس کا نشانہ، دوسرا نشانہ بننے والے لندن سے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر رابطے میں ہیں بہت ہی خوبصورت ایک عہد ساز شخصیت، ریڈیو پاکستان کی ایک ممتاز شخصیت، جس نے اتنے نقوش اس خاندان نے، اس جوڑے نے ریڈیو اور پاکستان کے ٹیلی ویژن پر چھوڑے ہیں کہ جو منٹ ہیں، اس کو بالکل مٹایا نہیں جا سکتا۔ BBC لندن اور صحافت میں انہوں کی عظیم خدمات ہیں، نظم، غزل، نوحہ، منقبت، قصیدہ، اس کے اندر ان کا ثانی کوئی نہیں، اور آج کے دور میں ان سے بڑا مرثیہ نگار آج کے دور میں بر صغیر پاک و ہند میں کوئی موجود نہیں۔ میری مراد ہے استاد الشعراء محترم جناب سید صفدر حمدانی صاحب سے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام برادر محترم علی شان، آپ کو بھی سلام، آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے میرے سارے معزز احباب، دوستوں، بزرگوں کو سلام، اور ٹیلی ویژن پر دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جہاں ایک عجب نفسا نفسی کا عالم ہے، اس میں بیٹھ کے اپنا ذاتی وقت دے کے اپنی فکر اور سوچ کو روشنی کے اس دھارے میں شامل کر کے جو نبی برحق کے گھر سے پھیلی تھی اور جناب خدیجہ سلام اللہ سے ہوتی ہوئی مولا کائنات کے راستے 14 شموں میں تقسیم ہوئی تھی، اسی روشنی کا تتبع اور اسی روشنی کا تسلسل آپ احباب جو کرتے ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ورنہ اس دور میں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اس کام کو جو دینے ہیں تو چلیے 15 پاؤنڈ فی گھنٹے کے حساب سے کما لیں گے۔ ہم نے اصل میں کمائی پیسے کو سمجھ لیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جس چیز کا آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے کہ ہم خاص طور پہ مسلم امہ جن حالات میں سے گزر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بہت سی ہماری وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ ہے علی سے دوری۔ سبحان اللہ، وہ ہے علی سے دوری، کیونکہ علی علم کی وجہ ہے، ماخذ اور منبع نہیں ہے۔ علی علم کی وجہ ہے۔ یہ جو میں وارثان قلم کہتا ہوں، میرے اپنے ایک مرثیے کا بھی عنوان قلم ہے، اور اس کی ساری کی ساری بنت یہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو اللہ کبھی بھی قلم نہ بناتا۔ سبحان اللہ، یہ قلم بنا ہی علی ہے۔ لیکن کبھی آپ یہ دیکھیے، آج سے تقریباً یہ 6-7 سال پہلے کے یونیسکو کے اعداد و شمار ہیں کہ مسلمانوں کے 54 ملکوں کو ملا کے جو ان کا تعلیم کا تناسب ہے، علم کا تناسب نہیں، جو تعلیم کا تناسب ہے وہ ایک الگ ملک سری لنکا سے اور ہندوستان کی ایک ریاست یو پی سے بھی کم ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ یہ وہ مسلمان ہیں جن پر رسول، آل رسول اور خاص طور پر نفس رسول کا جو احسان ہے۔ دیکھیے یہ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے برطانیہ میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں کس طرح سے شیعہ کشی ہوئی ہے خاص طور پہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، میں
میں بڑے دھڑلے سے سینہ چوڑا کر کے اور مولا علی کا نام لے کے یہ کہتا ہوں ظالموں یہ کام نہ کرو. دیکھو یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر ذریت رسول چل رہی ہے تو ذریت ابو جہل اور ذریت یزید ختم ہو گئی ہے. ارے بھائی یہ وہی مسلمان ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے تھے. یزید کی فوج میں کتنے مفتی تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا حسین کے قتل کا, ان کے الفاظ. کتنے وقت کے صحابی تھے اس میں شامل. وہ فکرہ تو ہمارے لیے زبان زد خاص و عام ہے کہ حسین کو قتل کرو کہ نماز کا وقت نکلتا چلا جا رہا ہے. یہ مسلمان ہے بھائی, مسلمان ہے. جس مسلمان نے اللہ کے رسول کا احسان نہیں مانا, اس کی آل کا احسان نہیں مانا, نفس رسول کا احسان نہیں مانا, زوجہ رسول کا احسان نہیں مانا, بنت رسول کا احسان نہیں مانا, نواسہ رسول کا احسان نہیں مانا, ان وقت کا احسان کہاں مانے گا؟ سبحان اللہ. یہ ہے علی سے دوری. علی سے دوری علم سے دوری ہے. علم سے دوری فکر سے دوری ہے. فکر سے دوری سوچ سے دوری ہے. ہم بعض زمینیں ہیں ہمارے. جب آپ مجھے کبھی استاد الشعراء یا اس قسم کے لفظ کہتے ہیں تو آپ کبھی میری شکل دیکھیں تو پریشان ہو جانا, پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں کہ آپ نے مجھے شرمندہ کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا ہوا. دیکھیے آپ میرے استاد ہیں تو پھر تو خدا آپ کو عزت دے, میں نے کتاب میں لکھا تھا دراصل ہم کھمبیاں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی. ہوا یہ تھا کہ ہم کھمبیاں بڑے درختوں کے سائے میں پروان چڑھ گئی تھی. اب وہ درخت نہیں رہے تو ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے قد والے تھے انہیں لوگ بلند قد سر قد سمجھنے لگے. اور وہ جو بونے تھے جو ہمارے قد کے برابر نہیں آ سکے انہوں نے ہماری ٹانگیں کٹوا دی. اللہ کہ ہم ان کے قد کے برابر آ جائیں, وہ تو ہمارے قد کے برابر نہیں آ سکتے. دیکھیے علم تو بڑی دور کی بات ہے. تعلیم کے لیے خدا کے واسطے, اور میں پتہ نہیں ایک عجیب سی فکر آپ کو دوں جو میں اپنے ہاں رائج کر چکا ہوں اپنے احباب کے درمیان, اپنے گھر میں بھی اسی کو پریکٹس کرتا ہوں کہ کسی سے 1000 پاؤنڈ لینے کی بجائے, کسی سے 2000 پاؤنڈ لینے کی بجائے ایسے اہل ثروت ہمارے اپنے علی علی کہنے والوں کے درمیان موجود ہیں. برطانیہ میں درجن بھر سے زیادہ ذاتی طور پر میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو 10,000 پاؤنڈ بھی بیک وقت دے سکتے ہیں. لیکن اس دل کا کیا کریں, اس فکر کا کیا کریں. بھائی خالی حسین کہنا کام نہیں ہے. حسین کہہ کے اس سانس کو ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہے. وہ میرا ایک شعر ہے نا کہ صرف رونا ہی شفاعت کی ضمانت تو نہیں, ذات میں شبیر کا کردار پیدا کیجیے. ذات میں شبیر کا کردار. یہ نعرہ حیدری لگانا پتہ نہیں, میرے باپ برا نہ منائے میری بات کو, میں اپنے نام کی طرح صف در ہوں, چیر گیا کرتا ہوں. دیکھیے اگر سچ بولنا ہے تو ہمت سے بولیے, ہاں جگہ دیکھ کے بولیے, مناسب احباب دیکھ کے بولیے. سبحان اللہ. مولا کا قول سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے, اور بہت شاذ و نادر آپ نے کبھی سنا ہوگا. سبحان اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ سچ کا دوسرا نام تنہائی ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میری جان یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ بے شک بے شک جو قوموں میں آواز خندق و خیبر کا ہیرو ہے جی, اللہ جسے جرار کہے. میں نے آپ سے کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان وہ جس کا نام کا نعرہ تخلیق ہی فلک پہ ہوا. یہ میں مطلب کی یا محبتی باتیں نہیں کر رہا, بے شک ایسے ہی, یہ فکری بات ہے. ہمارے یہاں سے فکر غائب ہو گئی. سبحان اللہ. فکر اس لیے غائب ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں. تعلیم ہوگی تو علم آئے گا نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ایک علم وہ ہے جو پروردگار عنایت کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. جو میرے دادا کو, پردادا کو, آپ کی نانی کو, پردنانی کو, کہ جو کسی یونیورسٹی کالج تو نہیں گئی تھی لیکن اپنی ذات میں پوری یونیورسٹیاں تھیں کہ انہوں نے تسلسل نمو میں ہم جیسے چھوٹے چھوٹے پودے جو تھے ان کو تخلیق کروایا اپنی اولادوں کے راستے. واہ واہ سبحان اللہ.
اللہ کے واسطے تعلیم کی طرف آئیے. آپ جیسے دوست بیٹھ کے جو اس کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں. اب پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ ملک جس کے لیے کبھی کبھی دیکھیے وہ جو میں احسان مندی سے مبرہ امت کی بات کر رہا ہوں، امت تو خیر نہیں ہے، یہ ایک ریوڑ ہے، بلکہ ریوڑ کہنا بھی بکریوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ یہ ایسی احسان فراموش قوم ہے. کبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ہماری تاریخ میں سے راجہ صاحب محمود آباد غائب کر دیے آپ. اللہ ایسا ہی عجیب سی بات کہوں آپ کو، کہیں اپنے قد سے بڑی بات نہ کر جاؤں، کہ جس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ساری دولت اسلام پہ خرچ ہوئی، بس اسی طرح سے راجہ صاحب محمود آباد کوڑی کوڑی کو ہو گئے. اور عجیب آپ کو ایک تحقیق بتاؤں، یہ میری چھپی ہوئی ہے، BBC کی ویب سائٹ پہ بھی پڑھی ہے اور میری اپنی کتابوں میں بھی چھپی ہوئی ہے. بہت کم لوگوں کو برطانیہ میں اس بات کا علم ہے کہ یہ ریجنٹ پارک کی جو مسجد ہے، بڑی احتیاط سے سنیے میری اس بات کو، یہ جو ریجنٹ پارک کی یہ مسجد ہے، اس کی زمین راجہ صاحب محمود آباد کی ملکیت تھی ذاتی. یہ انہوں نے دی تھی، اور اس وقت مولائیوں نے اور مومنین نے ان سے یہ گلہ بھی کیا کہ یہاں تو عزا خانہ بننا چاہیے تھا، آپ نے یہ مسجد کے لیے دی تھی. انہوں نے کہا ہمارا عزا خانہ اور مسجد ایک ہی ہوتی ہے، ہماری اعضاء، کمال کا فکر آتا ہے، ہماری اعضاء ہی تو ہماری عبادت ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو میں نے ایک زمانے میں ذکی بداوی صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے اعمال کے طور پہ، کہ میں نے ان کو بہت سے لوگوں کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ ہم کیسے احسان فراموش ہیں کہ ہم نے اس مسجد کے باہر کسی تختی کے اوپر اتنا بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کی زمین جو ہے وہ تو راجہ صاحب محمود آباد نے دی تھی. سبحان اللہ. سبحان چرچل نے جو اس ملک کا وزیر اعظم تھا، اس نے اس زمانے میں 20,000 پاؤنڈ اس مسجد کی لائبریری کے لیے دی تھے. اس کا نام آپ کو ان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا. یہ ہم وہ احسان فراموش. بے شک ایسا ہی. آپ آج بیٹھ کے تعلیم کے لیے پاکستان میں حفظان صحت کی بنیادی سہولتوں کے لیے مولا کا نام، ان کا کلام، ان کے افکار، ان کی سوچ، ان کی فکر دوسروں تک پہنچانے کے ذرائع کے لیے ہم وہ ظالم لوگ ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایسا ہی ہے، بلکہ ٹریٹ ایسے کیے جاتے ہیں کہ بھیک مانگ. جی ہاں. اور یہ پیسہ جو ہے نا، کبھی یہ ظالم یہ سوچیں کہ یہ ان کا نہیں ہے، اس اللہ کا ہے جس نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا. رازق تو وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس رازق نے اپنے آگے اپنے عکس رکھے ہوئے ہیں. ہم ان عکس کو ماننے والے ہیں. اگر اصل کو ماننے والے ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری درخواست ہے دوستوں سے، دیکھیے اللہ کے واسطے یہ جو لوگ، میں بھی شاید بہت ہی گناہگار کا آدمی ہوں اور واقعی ہوں کہ آپ پر فخر کرتا ہوں آپ دوستوں پہ کہ کیسے ہر ہفتے، بلکہ ہفتے میں کبھی کبھی 2 دن مستقل طور پر آپ اتنا اپنا وقت دیتے ہیں. اور یہ یقین کر لیجئے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد اور ذریت رسول اس کے بدلے میں آپ کو جو کچھ عنایت کر رہے ہیں نا، اس کا ابھی آپ کو شعور اور ادراک نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے بچے صبح گھر سے نکلتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں گھر صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں. اس سے بڑا احسان محمد و آل محمد کا آپ پر اور کوئی نہیں ہو سکتا. میری دوستوں سے درخواست ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ احباب بیٹھ کے آپ سے درخواست کریں، آپ خود ان کو ڈھونڈیں اور ان تک وہ چیز پہنچاؤ. دیکھیے اسے رمضان تک مقید نہیں کیا جا سکتا، محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ تو صرف کیونکہ رمضان کی برکات بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں بھی برکت پیدا ہو جائے. یہ تو 7 days 24 hours 365 days کا کام ہے. سبحان اللہ. نہ نکالیے 100 پاؤنڈ ڈیلی، 1 پاؤنڈ نکال دیجیے. یہ جو میں اپنی فکر کی بات کر رہا تھا جو اپنے دوستوں احباب نے گھر میں کی ہے، ایک چھوٹا سا گلا رکھ لیجیے، روز صبح اس میں چھوڑ دیجیے 1 پاؤنڈ کو بھی 20 پینس ڈال دیجیے. سبحان اللہ. اور ذرا سال کے بعد آپ کو تو یاد آ جائے گا، آپ احباب سب میرے ہی ہم اثر ہیں. ایوب خان کے زمانے میں پیسہ ٹینک کی ٹیم چلی، ایسا ہی ہے.
اور سینکڑوں ٹینک خریدے گئے تھے، سینکڑوں ٹینک۔ بے شک۔ تو اگر ہم اپنے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گلے رکھ لیں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ صبح اسکول جانے سے پہلے 10 پینس اس میں ڈال دیں، بزرگ 1 پاؤنڈ ڈال دیں، صدقے کے جو پیسے نکلیں وہ اس میں ڈال دیں، اور ان کو جمع کر کے ان اداروں پہ چل کے آپ خود آئیے اور خود انہیں پیش کیجیے، سبحان اللہ، نہ کہ یہ لوگ آپ کے پیچھے لگے کہ آئیے آ کے نیکی کیجیے۔ تو پروردگار اعظم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ لیکن آپ کو جانے سے پہلے ہم آپ سے کوئی کچھ نہ کچھ سننا پسند کریں گے۔ تمام چیزیں آپ کو سن رہی ہیں، لیکن آپ جانے سے پہلے ہمیں میں ضرور پیش کروں گا، لیکن آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس ثواب دارین میں آپ نے مجھے شامل کیا۔ ایک فکری چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ قربت دربار سے انکار پیدا کیجیے۔ واہ 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 واہ، قربت دربار سے انکار پیدا کیجیے۔ عشق حیدر ہے تو شوق دار پیدا کیجیے۔ واہ واہ، عشق حیدر ہے تو شوق دار پیدا کیجیے۔ چاہتے ہیں آپ گر عشق خدا عشق رسول، اپنے بچوں میں علی سے پیار پیدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ چاہتے ہیں آپ گر عشق خدا عشق رسول، سبحان اللہ، اپنے بچوں میں علی سے پیار پیدا کیجیے۔ اور انقلاب آئے گا لیکن اس سے پہلے ذات میں، انقلاب آئے گا لیکن اس سے پہلے ذات میں انقلاب فکر کے آثار پیدا کیے، اور خواہش دیدار کو پروان مت چڑھائیے، خواہش دیدار کو پروان مت چڑھائیے، پہلے من میں قوت دیدار پہلے من میں قوت دیدار پیدا کیجیے۔ واہ 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 واہ۔ اور علی شان آپ کے لیے اور احباب کے لیے خاص طور پہ یہ شعر کہ آپ بھی ہر ایک یزید وقت کو دیں گے شکست انشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی ہر ایک یزید وقت کو دیں گے شکست، آپ بھی شبیر کے انصار پیدا سبحان اللہ، کیا کہنے، آپ بھی شبیر کے انصار پیدا کیجئے، اور واضح منبر سے کیجئے جذبہ ایثار کا، پہلے اپنی ذات میں ایثار پیدا کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، واہ۔ آس مت رکھیے زمانہ ساز سرداروں پہ واہ واہ واہ، آس مت رکھیے زمانہ ساز سرداروں پہ سبحان اللہ، اپنے اندر سے کوئی سردار پیدا کیجیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اپنے اندر سے کوئی سردار پیدا کیجیے، اور نعرہ حیدر علی سے عشق کو کافی نہیں، واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدر علی سے عشق کو کافی نہیں، ذات میں حیدر کا ساتھ کردار پیدا سبحان اللہ، حیدری، ماشاء اللہ، اور عشق حیدر کے لیے پہلے بنے کمبر مزاج، سبحان اللہ، عشق حیدر کے لیے پہلے بنے کمبر مزاج، اور پھر یقین میثمے تمہار پیدا کیجیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، پھر یقین میثمے تمہار پیدا کیجیے، اور چاہتے ہیں کر رہے محفوظ پردے آپ کے درمیان عباس کا جرار پیدا کیجیے، گھر میں عباس کا جرار پیدا کیجیے۔ قبلہ سے مقرر ارشاد فرمایا، چاہتے ہیں گر رہے محفوظ پردے آپ کے، چاہتے ہیں گر رہے محفوظ پردے آپ کے درمیان عباس سا جرار درمیان عباس سا جرار پیدا کیجیے، اور مغفرت کے واسطے ایک نسخہ آب حیات، سبحان اللہ، مغفرت کے واسطے ایک نسخہ آب حیات، ہر گھرانے میں کوئی زوار پیدا، گھرانے میں کوئی زوار پیدا، واہ واہ، مغفرت کے واسطے ایک نسخہ آب حیات، سبحان اللہ، ہر گھرانے میں کوئی زوار پیدا کیجیے،
اور عجیب شعر ہے کہ سر کٹا کر بھی جو رکھے تا قیامت سر بلند. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر کٹا کر بھی رکھے جو رکھے تا قیامت سر بلند. ارے بھائی ایسا کوئی صاحب دستار پیدا کیا کہنے کیا کہنے. ایسا کوئی صاحب دستار پیدا کیجیے. ایسا کوئی صاحب دستار پیدا کیجیے. گر کمال فن کی خواہش ہے تو پھر لکھیں علی. سبحان اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ. گر کمال فن کی خواہش ہے تو پھر لکھیں علی. اور قلم کی نوک سے شاہکار پیدا قلم کی نوک سے شاہکار پیدا کیجیے. اور مدح حیدر لکھنا صفدر دھار ہے تلوار کی. واہ واہ واہ. مدح حیدر لکھنا صفدر دھار ہے تلوار کی. دھار ہے تلوار کی. سبحان اللہ. ان کی خاطر روح سے اشعار پیدا روح سے اشعار پیدا کیے. بہت شکریہ. سلامت رہیے. بہت شکریہ جناب قبلہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ تھے جناب ہمارے درمیان میں لندن سے شعراء آفاق، شاعروں کے بھی شاعر اور ایک عظیم شخصیت جس کے کئی دہائیاں ہیں محیط خدمت عوام کے لیے اور پاکستان سے محبت کے لیے، اور ادبی دنیا میں ہم جیسے ناعلموں کو علم دینے کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، ان کی بیگم کی جو خدمات ہیں وہ بالکل بھلائی نہیں جا سکتی. اور ضروری ہے کہ اس قدر بڑی شخصیت سے بات کرنے کے بعد ان کے احترام میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی جائے اور اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے چلیں. تو چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف. اللہ کے روزے داروں کو